کہ نبی جو کام لے کر آئے ہیں اگر تم نے ان کے کام میں ان کی مدد نہ کی، اگر تم ان کے کام میں ان کی مدد نہ کی تو ہم تمہیں ہٹا کے دوسروں کو لائیں گے۔ حالانکہ صحابہ وہ ہیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے آپ کی صحبت کے لیے، اور اللہ ان صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کے تقاضوں پر نہ نکلے اور تم ان کی مدد نہ کی تو اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد کرنے والے ہیں، ان کی مدد کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور مدد کے لیے اللہ رب العزت نے ایسی کمزور چیزوں کو بیان کیا ہے جن سے مدد لینے کا کبھی خیال بھی نہیں آ سکتا۔ کہیں مکڑی کی جالیں لگا کر دشمن کو روک دیا ہے، مکڑی کی جالیں لگا کر دشمن کو روک دیا کہ ہم مدد اس طرح کریں گے، ہمیں مدد کے لیے قوت کی ضرورت نہیں ہے، ہم مدد اس طرح بھی کریں گے، اگر تم مدد نہیں کرو گے نبی کے کام پر تو ہم تمہیں ہٹائیں گے اور ہم دوسروں کو لائیں گے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم نہیں کرو گے تو ہم کام دوسروں سے لیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ مدد اور نصرت کی ضرورت ہے، اس مدد اور نصرت کے لیے کیا شرائط ہیں؟ میں اپنی اصل بات کی طرف واپس جاؤں گا کہ مدد نصرت کی ضرورت ہے، اس مدد اور نصرت کے لیے کیا شرائط ہے؟ اگر مسلمان اپنے مذہب اور اپنے احکام اور اسلام کے طریقوں میں بالکل مختار اور آزاد ہو کر چلنا چاہے تو میں یقین سے عرض کر سکتا ہوں کہ وہ دعوت اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں کہ تم ہمارے دین کی نصرت کرو۔ تو کیا ہے؟ کیا دین فقیر ہے کہ آپ مال سے مدد کریں؟ آپ کو نصرت میں فرق کرنا پڑے گا، دین کی نصرت اور دیندار کی نصرت، اسلام کی نصرت اور مسلمان کی نصرت، یہ فرق کرنا پڑے گا۔ اور یہ فرق کیا ہے؟ قرآن حدیث میں یہ فرق ملے گا، ورنہ امت کا بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو مسلمانوں پر مال خرچ کرنے کو دین کی نصرت سمجھتا ہے، اس لیے ان کی زندگی میں علم، ان کی زندگی میں تقوی، ان کی زندگی میں عبادت، ان کی زندگی میں معاشرہ، یہ چیزیں بہت کم ملیں گی۔ میں آپ حضور عبادت کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کا محتاج نہیں بنایا بلکہ دین کو اپنے مال کا محتاج بنا لیا، دین کو اپنے مال کا محتاج بنا لیا، اور مال کے خرچ کرنے نے ان کو مطمئن کر دیا کہ ان کی آخرت عبادت سے بن جائے گی، تمہاری آخرت خدمت سے بن جائے گی۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حدیث میں صراحت صاف کہہ دیا ہے کہ نصرت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ تو صحابہ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، عرض کہ گئے رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی؟ مظلوم کی مدد تو کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا حق دلوایا جائے اور اس کی مدد کی جائے اور اس کا ساتھ دیا جائے، لیکن ظالم کی نصرت کرے؟ اگر مال خرچ کرنا ہی نصرت ہے تو نصرت کا مطلب یہی نکلے گا۔ فرمایا کہ تم اس کو ظلم سے روکو، اس سے بڑی اس کی کوئی مدد نہیں ہے، اس کو ظلم سے روکو، اس سے بڑی اس کی کوئی مدد نہیں کہ اس کو تم ظلم سے روکو۔
میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ دین کی نصرت کیا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں شرط قرار دیا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں، اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں۔ اس لیے اسلام میں بڑی بڑی مددیں اور بڑی بڑی نصرتیں وہ دعوت الی اللہ، نقل و حرکت کے ذریعے لوگوں کو اسلام کے فرائض کی طرف لانا۔ میری بات الفاظ یہ یاد رکھنے پڑیں گے تاکہ مفہوم متعین ہو۔ نقل و حرکت کے ذریعے ساری انسانیت کو اللہ کے فرائض کی طرف لانا، اس کو دین کی نصرت کہتے ہیں۔ بڑا مولانا ایسا کا ملفوظ ہے، آپ شاید پڑھتے ہوں گے کہ ایک آدمی دیندار ہوتا ہے، ایک دین کا مددگار ہوتا ہے، جو آدمی پورے دین پر چل رہا ہے، کوئی سنت نہیں چھوڑتا، کوئی فرض نہیں چھوڑتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی نیکی نہیں چھوڑتا، کہ یہ شخص دیندار تو ہے لیکن اگر دعوت اللہ پر نہیں ہے تو دین کا مددگار نہیں ہے۔ یہ مولانا ایسا کا ملفوظ ہے۔ مدد، اسلام کی مدد یہ ہے کہ مسلمان اسلام پر آئے، ورنہ اسلام فقیر نہیں ہے۔ جو مذہب اللہ کو محبوب ہے اور متعین ہے اللہ کی طرف سے، وہ محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کی ایک بات کہ جتنی رکاوٹیں ہیں مسلمانوں کے دین پر چلنے میں، ان رکاوٹوں کے خلاف غیری مددیں کیوں نہیں ہیں؟ یہ مجھے جس اصل میری بات کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیری مددیں کیوں نہیں ہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر دعوت الی اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، یہ پکی بات ہے۔ مسلمان دعوت الی اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے محنت سے ہٹا ہوا ہے، یہ اصل بنیادی وجہ ہے اس کی۔ ورنہ آپ کے ساتھ اور آپ کو اتباع کرنے والوں کے ساتھ تو مدد کی ایسی قسمیں اور مدد کے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ نے قرآن میں صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم نبیوں کی طرح مدد کریں گے ایمان والوں کی قیامت تک۔ نبیوں کی طرح مدد کریں گے ایمان والوں کی قیامت تک۔ یہ نہیں کہ انبیاء کی مدد کی سطح اور ہوگی، عوام کی مدد کی سطح اور ہوگی، نہیں، ہمارا وعدہ سب کے لیے برابر ہے۔ دیکھو مدد کی آپ کے ساتھ اللہ کی مدد کی سطح دیکھو کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے یہاں شہد پیا، اور ظاہر بات ہے کہ شہد پینا کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، کوئی لازم نہیں، نہ پینے پہ کوئی عذاب نہیں، پینے پر کوئی ثواب نہیں، ایک طبیعی چیز ہے۔ تو نے شہد پینے سے انکار کر دیا کہ سادہ پانی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، شہد کی کیا ضرورت ہے، سادہ پانی پلا دو۔ یہ آپ نے زینب کے یہاں شہد پیا، اس میں آپ کو اور بیویوں کے یہاں جانے میں تاخیر ہوئی۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے انتظار کیا، اور جب معلوم ہوا کہ آپ وہاں شہد پی رہے ہیں تو آپ کی محبت میں کہ آپ ہمارے یہاں جلدی آیا کریں، ان دونوں نے اس بات کی کوشش کی کہ آپ آئندہ زینب کے یہاں شہد نہ پئیں۔
یہ کوشش آپ کی محبت میں کی. سنو، یہ کوشش آپ کی محبت میں کی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک ماحول بنایا، ازواج مطہرات کو تیار کیا کہ جس کے پاس آپ آئیں وہ یہ کہے آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، تاکہ آپ یہ کہیں ہاں میں نے شہد پیا تھا، تو پھر آپ